الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن الله لا يحب المفسدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ قیمتی موقع، یہ مبارک دن، یہ قیمتی لمحات عطا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو وجود بخشا، پھر اس دنیا کے نظام، اس دنیا کے سسٹم کو چلانے کے لیے جہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنا معاون، فرشتوں کو ذریعہ بنایا ہے، تو وہی انسانوں کی ضروریات کے لیے، انسانوں کی کام و کاج کے لیے اللہ نے کچھ خاندان، کچھ قبیلے، جیسے انبیاء علیہ السلام آئے، پھر خلافت کا دور شروع ہوا، پھر حاکمیت کا دور شروع ہوا، پھر اخیر میں جمہوریت کا نظام بھی بعض مقامات پر چل رہا ہے۔ یوں تو ہندوستان کی سرزمین آدم علیہ السلام کے قیام گاہ سے جانی مانی جاتی ہے، حوا علیہ السلام کے قیام سے مانی جاتی ہے، پھر ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، دوسرے کے بعد تیسرے نبی، درمیان میں کبھی 100 سال کا وقفہ، 50 سال کا وقفہ، کبھی مہینوں کا وقفہ ہوتا تھا۔ اس وقفے میں امت کا بگاڑ عروج پہ ہو جاتا تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ نبی کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، اس کے بعد اس نبی کے ذریعے سے قوم امت کے اندر جو بگاڑ، جو تباہی مچی ہے، اس بگاڑ اور تباہی کو بھی دور کیا جاتا۔ آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بلا کسی اختلاف کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غائبانے میں، موجودگی کے غائبانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارتاً آگے بڑھایا کہ نماز پڑھاؤ، آپ نے نماز پڑھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اہل علم کی میٹنگ ہوئی، دانشوران کی میٹنگ ہوئی، سب کے متفقہ طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنائے گئے، خلیفۃ المسلمین بنائے گئے، خلیفہ بنائے گئے، حاکم وقت بنائے گئے۔ اس کے بعد پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس موقع پر بھی آپ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ نہیں کی گئی، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ووٹنگ ہوئی، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ووٹنگ ہوئی، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ووٹنگ ہوئی، بلکہ ملک کے چند نمائندے، دانشوران قوم، اہل علم، جن کو اللہ نے فن تفسیر سے، فن حدیث سے واقف رکھا، فن فقہ سے واقف رکھا ہے، وہ لوگ ایک شخص کا انتخاب کرتے، پھر سارے علاقے کے لوگ اس بات پر متفق ہوتے، ان علماء پر، ان صحابہ پر، ان اہل علم پر، سارے عوام کو، سارے لوگوں کو اعتماد ہوتا، بھروسہ ہوتا، جس شخصیت کا انتخاب ہوا ہے وہ امت کے لیے نافع بنے گا، وہ امت کے لیے ضرر سے بچے گا، نقصان سے بچائے گا، ایسے انتخابات ہوا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی پھر دوبارہ اسلام پروان چڑھا ہندوستان کے اندر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی پھر عرب کے لوگ تجارت کے لیے ہندوستان سفر کرنے لگے۔ پہلے تو آدم علیہ السلام کا ہندوستان میں آنا جانا تھا، حوا علیہ السلام کا آنا جانا تھا، ہندوستان سے ابتدا ہوئی، پھر درمیان میں انبیاء کے وقفے ہوتے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر عرب کے لوگ تجارت کے لیے آئے، ان کی تجارت کا انداز، ان کی عدل و انصاف کا انداز، ان کے ناپ تول کا انداز، ان کے اخلاق، ان کے کردار، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے دعا فرمائی، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئی، آپ نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، تبھی سے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں، راجا مہاراجاؤں کے اندر بھی اسلام کی محبت تھی، عرب کے لوگوں سے محبت تھی۔ عرب کا قافلہ آیا تو بادشاہ نے پوچھا، کیا وہی عرب جہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے؟ مسلمان جو تاجر تھے ان لوگوں نے تصدیق کی، ان کی تجارت سے لوگ متاثر ہوئے،
پھر مسلمان دوبارہ ہندوستان کے اندر اپنی تجارت کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے جماؤ اور ٹھہراؤ ہوتا رہا، ان کا قیام ہوتا رہا، ان کے ساز سامان، ان کے سچائی اور ان کے عدل سے لوگ متاثر ہوتے گئے۔ پھر مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی، مسلمان راجا مہاراجا بنے، اور جن کو خلیفہ بنایا گیا اور جن کو حاکم بنایا گیا۔ کبھی کسی مسلمان بادشاہ نے جو ہندوستان کے اندر 800 سال حکومت کی، نہ کبھی مسجد مندر کو تولا، نہ کبھی چرچ کو تولا، بلکہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کی آزادی دی گئی تھی۔ کیوں؟ آدمی کے اندر جب خوبیاں ہوں، ایک اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہو، دوسرا اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو، جب یہ دونوں کام میں انسان اترتا ہے تو آسمان پہ اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے، زمین میں انسان بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ جب اللہ نے جس انسان کو پسند کیا، اللہ نے جس شخصیت کو پسند کیا اور زمین میں رہنے والے اللہ کے پسند کا انتخاب کیا، تو پھر حکومتیں عدل کے ساتھ چلتی ہیں، حکومتیں انصاف کے ساتھ چلتی ہیں، حکومتیں عافیت کے ساتھ چلتی ہیں، حکومتیں سلامتی کے ساتھ چلتی ہیں۔ اس دور کے اندر نہ کوئی فساد کا تصور تھا، اس دور کے اندر نہ مذہبی مسلکی جھگڑوں کا تصور تھا، اس دور کے اندر خونی قرابہ مسلک کو لے کر کبھی نہیں ہوا تھا۔ کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر جہاں حاکمیت کا دور ہے، جہاں خلافت کا دور ہے، ایک معنی میں امن عافیت کا معاملہ ہے، ایک معنی میں سلامت اور عافیت کا معاملہ ہے۔ اب جس عراق کو پورے دنیا کا مسلم ممالکوں میں مرکز سمجھا جاتا تھا، مرکز بنایا جاتا تھا، سب لوگوں کے بادشاہوں کی زبانیں سب کسی معاملے پر بیان سننے کے لیے لوگ ترستے تھے، تڑپتے تھے، بے چین بے قرار ہوتے تھے۔ سارے لوگوں کی ترجمانی ایک طرف ہوتی تھی، صدام حسین کی ترجمانی ایک ہوتی تھی، محمد قذافی کی ترجمانی ایک طرف ہوتی تھی، ملک کے دیگر رہنماؤں کی ترجمانی الگ ہوتی تھی۔ اسی طرح مسلمان جن ممالکوں کے اندر حاکمیت کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، مسلمان ان چیزوں کے اندر اپنے اعمال، اپنے معاملات، اپنے لین دین، اپنی تجارت میں مشغول تھا۔ لیکن یہ فساد جہاں پہ آیا، پہلا پیغام تو اللہ نے یہ دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتے کہ لوگوں میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب تم یکجٹ ہو کر میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے، یکجٹ ہو کر میری رسی کو مضبوطی سے تھامو گے، کوئی تمہیں الگ نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں بچھاڑ نہیں سکتا، کوئی تمہیں زیر نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں نیچا دکھا نہیں سکتا، کوئی تمہیں نیچے گرا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن وعدے میں شرط اللہ نے کیا رکھی کہ آپس میں اتحاد ہو، آپس میں متحد ہو، آپس میں متفق ہو۔ اور جتنے حکمران گزرے، جتنے خلفائے راشدین گزرے، جتنے صحابہ تابعین گزرے، جتنے اکابرین گزرے، جتنے ابدال گزرے، جتنے اللہ والے دنیا کے اندر گزرے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی تجارت کو اپنا منافع نہیں سمجھا، اپنی خدمت کو اپنا کام نہیں سمجھا، اپنی خدمت کو لوگوں کے اندر توڑ کی شکل میں پیش نہیں کیا، اپنی خدمت کو امت کا نفع سمجھا، اپنی خدمت کو امت کے لیے خیر سمجھا، اپنی خدمت کو امت کے لیے عافیت سمجھا۔ چاہے وہ یوسف علیہ السلام کے حاکمانہ بادشاہت کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت یونس
یونس علیہ السلام یا حضرت ایوب علیہ السلام کی بادشاہت کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذوالقرنین علیہ السلام کی بادشاہت کیوں نہ ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کیوں نہ ہو، چاہے خلفائے راشدین کی خلافت کیوں نہ ہو، چاہے تابعین تبع تابعین اور خیر القرون کا زمانہ کیوں نہ ہو، ہر زمانے میں امت کے رہنما، ہر زمانے میں امت کا رہبر جو مانا جاتا تھا وہ کون تھا؟ جو آدمی قوم کے لیے کام کرتا تھا، جو آدمی امت کو متفقہ طور پر لے کر چلنے کی کوشش کرتا تھا، کبھی اپنے پیسے کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کئی مہینے بعد میٹھا بنتا ہے، حلوہ بنتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیگم زوجہ سے کہتے ہیں کہ میٹھا کہاں سے آیا؟ کہنے لگی ماہانہ جو وظیفہ ملتا تھا اس میں سے پیسے بچا بچا کر کئی مہینے بعد میں نے آج ایک میٹھا بنایا ہے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بلوایا اور بیت المال والوں کی جو ذمہ داری ہے ان سے کہلوایا کہ آئندہ ابو بکر کے گھر سے اتنا مال کم بھیجا جائے گا، اتنا وظیفہ کم بھیجا جائے گا، گھر کے اندر زائد وظیفہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ دیکھیں، آپ مسجد اقصی کی فتح یابی کے لیے جا رہے ہیں۔ آج ہم فتح یابی کے لیے جائیں، آج ہم اپنے بات کرنے کے لیے جائیں، زمین کے لین دین کی بات ہو یا آفس کے کانٹریکٹ کی بات ہو، ایک نیا جوڑا، ایک نیا جوتا، ایک نیا لباس، ایک نیا اپناپن، ایک نیا چہرہ لے کر، ایک نیا لک لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا رعب دبدبہ بیٹھ جائے، ہمارا رعب دبدبہ بیٹھ جائے، ہمارے جسم سے، ہمارے کپڑوں سے، ہماری خوشبو سے، ہمارے قلم سے، ہمارے چشمے سے، ہماری انگوٹھیوں سے، ہمارے اس کلام سے سامنے والے پر رعب ہو، دبدبہ ہو، اکیلا نہیں بلکہ چار اور لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں تاکہ میرے ٹیم کا بھی اس کے اوپر اثر ہو جائے، قربان جاؤں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد اقصی جاتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، جہاں چمڑے کی تار سے پیوند لگے کپڑے، جس میں 17 جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام کی باری کام، کبھی آپ اپنی باری آتی ہے۔ جب شہر قریب آنے کا موقع ہوا، غلام کی باری آئی، عمر فاروق نیچے اتر گئے۔ غلام نے عاجزی کی کہ آپ امیر ہیں، آپ خلیفہ ہیں، لوگوں کی نظریں آپ کے اوپر رہیں گی، عیسائی دیکھے گا تو کیا کہے گا، وہ کیا سمجھے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خلافت، یہ بادشاہی، یہ ذمہ داری اللہ کے عدل کے لیے ہے، لوگوں کے نظروں میں رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے انصاف کے لیے ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملی ہے، یہی ذمہ داری جو امامت کی اللہ کی طرف سے، وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، امام مؤذن اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، امام اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھا سکتا، اللہ کی مرضی سے نماز اس کو پڑھانا پڑے گا، اللہ کی مرضی سے وقت متعین کرنا پڑے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی پہ چلنے والا ہوں، اس کی پسند پہ میں چلنے والا ہوں، لوگوں کی پسند پہ میں چلنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہی رعب دبدبہ عیسائیوں کے اندر پیدا ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے لباس کو، آپ کی سادگی کو انہوں نے تورات انجیل میں پڑھا لکھا تھا، وہ دیکھ کر ان لوگوں نے لڑائی سے پہلے چابیوں کو حوالے کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غنی ہیں، سخاوت میں بہت آگے ہیں، بڑا دل ہے، سخن نواز ہے، دل نواز ہے، لیکن اس کے باوجود سادگی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ آپ مالدار ہونے کے باوجود اپنے ہی مال کو اپنے اوپر زیادہ خرچ نہیں کیا، تو خلافت کے بعد بیت المال کا مال اپنے اوپر کیوں خرچ کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بہرحال جتنے حکمران کا ہم نام لیتے ہیں، جتنے حکمران کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، یا وہ شاہی انداز میں بھی کیوں نہ ہو، وہ سادے انداز میں کیوں نہ ہو، انہوں نے جب بھی کام کیا للہ فللہ کام کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، بندوں کے عدل و انصاف کے لیے کیا ہے،
بندوں کو انصاف کا پیغام اور انصاف کے ساتھ ان کے مال ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے لوگوں نے لڑا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہندوستان کے اندر مسلمان کا آنا جانا ہوا، تجارت میں مسلم حکمراں آتے گئے ہیں، مسلم حکمراں آتے گئے، 800 سال تک کوئی فساد نہیں ہے، 800 سال تک کوئی مذہب کے نام پہ لڑائی نہیں، فتح کے نام پہ ضرور لڑائی ہوتی رہی، لیکن انگریز کی ناپاک سازشیں، انگریز کے ناپاک ارادے، تو ہندوستان کو اس کا حربہ یہی ہے، ان لوگوں کی باضابطہ ہر جگہ ٹیم مستقل اسی میں لگی ہوئی ہوتی ہے، جہاں مسلمان ایک جگہ جمع ہوا بس ان کو تشویش ہوتی ہے یہ لوگ اب کیا کریں گے، یہ لوگ اب کیا کریں گے، کیا کریں گے، یہ لوگ کیا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، صحابہ کو لے کر آ گئے، لیکن مکہ المکرمہ میں نبی پاک علیہ السلام کے رہنے سے، آپ کی تلاوت سے اور آپ کی گفتگو سے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے گئے، متاثر ہو کر آپ کے غلام بنتے گئے، متاثر ہو کر آپ کی ابتدا کرنے لگے۔ ان کو تشویش تھی کہ محمد کی وجہ سے لوگ غلام بھی بکھرتے جا رہے ہیں، اپنے آبا و اجداد کو دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں، لیکن نبی آخر زمان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود بذنب سے نبی اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، اب ان لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان لوگوں کے لیے تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، خاموش ہونا چاہیے تھا، لیکن خاموش نہیں ہے۔ اس سے پہلے حبشہ کے بادشاہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں پر جب ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے، بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم وہاں جاتے ہیں تجارت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تجارت کر لو۔ پہلی ہجرت مسلمانوں کی حبشہ کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں یہودیوں کو وہاں پر بھی بے چینی ہوئی کہ مسلمان وہاں جمع ہو رہے ہیں، حبشہ روانہ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا میٹنگ کر رہے ہوں گے، کیا پلاننگ کر رہے ہوں گے، ہمارے لیے کیا سازشیں بنا رہے ہوں گے، الٹا سازشیں بنا کر مسلمانوں کو قید کر کے غلام بنا کے ملک میں لانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ سورہ مریم کی آیتیں ہیں، سورہ مریم کی آیتیں سے میں نے پیغام بتا دیا، بالکل بادشاہ کو متاثر ہوا اسلام سے، عیسائی کا پیغام قرآن میں دیکھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، ان چیزوں کو دیکھا متاثر ہوا، یہاں بھی یہودیت خاموش نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہودی خاموش نہیں تھے، ارے یہ مدینے میں جمع ہو رہے ہیں، اب یہ کیا کرنے والے ہیں، اور ان کے اندر بے چینیاں پیدا ہو گئی ہیں، نقمے سازشیں کرنے لگے، مسجد زرار کے نام سے نام مسجد کا رکھا، لیکن کام مکمل مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے رہے۔ ہر دور کے اندر ان کی سازشیں رہی، ہر دور کے اندر سے اگر میں چند چیزوں کو اگر میں سناتا جاؤں وقت یہی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ہندوستان کے اندر تاجر آتے گئے، اور حکمران کا انتخاب کیسا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، چند بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے جو اہل علم ہوتے، سمجھدار ہوتے، دور اندیش ہوتے، دور کی بات کو پہلے ہی بھاپ لیتے، سمجھتے، ایسے لوگ بڑوں کا انتخاب کرتے، بقیہ ساری عوام اس کے انتخاب کو قبول کرتے، بس یہی ہوتی۔ الگ سے کوئی ہوٹنگ نہیں، چرا لگایا گیا، ایک حلقہ بنایا گیا اندر، اور بیٹھ کے سے انتخاب ہوا، ختم، کسی مطلب کے کسی اختلاف کے لوگ اس کو حاکم مان لیے۔ اس کے باوجود بھی کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے، ہر جگہ پر اختلاف کا سلسلہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی، وہ پیشن گوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ اب رہی بات جن حکمران کے، جن ممالکوں کے اندر حاکمیت ہے، جن ممالکوں کے اندر حاکمیت ہے، یعنی وہاں کوئی مسئلہ ہوٹنگ کا نہیں، بلکہ ایک خلیفہ ہے، ایک شیخ ہے، بس اس کے بعد اس کی اولاد، اس کے بعد اس کی اولاد، وہاں پر قوم کا، وہاں پر امت کے کوئی مسائل نہیں ہے۔ لیکن جن ممالکوں میں ووٹنگ کا سلسلہ ہے، اس ملک کے اندر لوگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ جن ممالکوں میں حاکمیت ہے، وہاں چند لوگ اختلاف کرتے ہیں فلاں جگہ کام صحیح نہیں ہوا، فلاں جگہ مال ضائع ہو رہا ہے، لیکن جن ممالکوں میں
باضابطہ ہوردنگ کے ذریعے سے الیکشن کیا جاتا ہے، وہاں فسادات زیادہ ہے، وہاں لڑائی جھگڑے زیادہ ہے۔ عراق خاموشی کے ساتھ چلتا رہا، مسلم مسائل کو حل کرتا رہا، وہ ملک اپنا علاقہ ہونے کے باوجود دنیا میں کسی بھی علاقے میں کوئی مسلمان ملک یا کسی مسلمان کو پریشان کیا جاتا تھا تو وہاں سے ایک شیر صدام حسین کھڑے ہو کر آواز دیتا تھا، دھاڑتا تھا تو وہ ملک ڈر کے خاموش ہو جاتا تھا اور سارے لوگ مل کر اس کو دبانے شروع کر دی۔ انہی لوگوں نے ہتھیار دے کر ان کو دبا دیا، یہاں تک کہ شہید کر دیا۔ سب چیزوں کو ہم جانتے ہیں، قذافی کا بھی وہی حال ہوا ہے، دیگر عرب ممالکوں کا بھی وہی حال ہوا ہے۔ اچھا، جن مساجد، صحیح سیدھے عنوان کہتا ہوں، جن مساجد میں متولی کی حیثیت سے کام چلتا ہو، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد صدر بننے کا نہیں ہے، بلکہ جس کو بنایا گیا اب وہی مستقل اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، وہ مسجد امن عافیت میں ہے۔ جن مسجدوں میں صدر بدلنے کی ترتیب بار بار ہر 2 سال میں بنائی جا رہی ہے، وہ کام کو بھی توڑا جا رہا ہے، لوگوں کو بھی توڑا جا رہا ہے، یہ وہ ٹیم کا ہے، یہ ٹیم کا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے الحمدللہ۔ میں وہ 3-4 مساجد میں یہ ذمہ داری دے کر کے میں آیا ہوں میٹنگ کے اندر کہ مسجد کے صرف 3 ذمہ دار رہے اور ہمیشہ انہیں کو اقتدار پہ رکھا جائے، بالفضل اللہ کو پیارے ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اہل علم یا پھر ذی شعور لوگ، دانش مند لوگ محلے کے سربراہ بیٹھ کر ان کا انتخاب کر لے، کافی ہے۔ یہ مسائل کو زیادہ الجھانا نہیں ہے، امت کو مسجد کے اندر سکون عافیت پہنچانا ہے۔ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اس کے لیے نماز کے لیے جگہ صحیح دستیاب ہو، وقت مقررہ پر دروازے اس کے لیے کھلے ہو، وقت مقررہ پر پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی دستیاب ہو۔ اس سے زیادہ مشرک اور کیا چاہیے؟ عبادت کے لیے مسجد کو آ رہا ہے، سیاست کے لیے مسجد کو نہیں آ رہا ہے۔ جن مسجدوں میں کمیٹی کو لے کر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگ نماز پڑھنے نہیں آ رہے، غیبت کرنے کے لیے آ رہے، چوری کرنے کے لیے آ رہے، عبادت کا نام لے کر الٹا گناہ لے کر جا رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے امام کے بارے میں یہ سوچ لیں یہ تو فلاں صدر کے بارے میں اس کی تائید میں لگا ہوا ہے، پھر بھی مجبور یہ محلے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی مسئلہ امت مسلمہ کا ملک کے اندر ووٹنگ کا ہے۔ پہلے ووٹنگ کا مسئلہ تھا ہی، اب اس کو ووٹنگ کی شکل دے دی گئی ہے۔ اگر ووٹنگ کی شکل دی بھی گئی ہے، ہر کس وقت ناقص کو نہیں دینا چاہیے۔ آپ کی دور اندیشی آپ کو معلوم، ایک ان پڑھ جاہل کو اس کو دور اندیشی نہیں ہے، وہ حالات سے واقف نہیں، جو دیکھا اس سے واقف ہے لیکن کتابوں کی تعلیم سے واقف نہیں، اخبار کے حالات سے واقف نہیں۔ کیا ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک دانشمند طبقہ، ایک اہل علم کا طبقہ، اس کا ووٹ، اور ایک وہ آدمی جو علم سے ناآشنا، تعلیم سے ناواقف، بہت دور ہے، کسی چیز کا وہ علم نہیں رکھتا، بس اس کو آدھار کارڈ کے بیس پر، آدھار کارڈ کے نام پر، اس کے بالغ ہونے پر اس کو اگر ووٹ دے دیا جائے، اس کو انتخاب کا مسئلہ کیسے معلوم ہوگا؟ صحیح اور غلط اس کو تسلیم کرنے کا کیسے معلوم ہو جائے گا؟ اور دوسری بات، حضرت مولانا شاہ قادری صاحب دامت برکاتہم اکثر فرمایا کرتے تھے، انتخاب کے سلسلے میں یک طرفہ اگر انتخاب کیا جائے تو بہت اچھا ہے، اور انتخابات مسجد سے اعلان نہیں ہو سکتا، مدارس سے اعلان نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں، آج کے دور کے اندر جو انتخابات کے معاملے میں مسلمان یا غیر مسلمان جو آپس میں لڑائی اور شور شغب کے فتنے کے ماحول میں بڑھا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی بھی آدمی الیکشن میں ووٹ دے رہا ہو یا کام کر رہا ہو، صرف وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے، امت کے مفاد کی نیت ہے، وہ تقریری زبان کرتا ہے لیکن وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ جہاں انسان اپنا مفاد دیکھے وہاں کام غلط ہو جائے گا، بیڑا غلط ہو جائے گا۔ آج سے 20 سال پہلے بات مان لیں، جب بھی ووٹنگ ہوتی تھی لوگ جوق در جوق شوق سے ووٹ دیا کرتے تھے، لیکن آج جب ووٹنگ کی باری آئی تو لوگ منتظر رہتے ہیں فلاں پارٹی والا کتنے دے گا، فلاں پارٹی والا کتنے دے گا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالقادر صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ایک مرتبہ تفسیر کر رہے تھے، حال ہی میں میٹنگ ہو رہی تھی علماء کی سوریا پیٹ کے اندر، جو فجر کے بعد ایک صاحب تفسیر روزانہ پابندی سے سنتے تھے، آنکھیں بہت لال ہو گئی،
بہت غنودگی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت نے پوچھا کیا بات ہے, بہت غم زدہ ہے, نیند پوری نہیں ہوئی, آنکھیں لال ہو چکی ہیں. مولوی صاحب رات میں پارٹی والے آئے تھے دلی میں. ایک پارٹی والے آئے تھے, ایک کوٹ کو 2,000 روپے دے کے چلے گئے. پھر دوسری پارٹی والے آتے بولے تو ہم انتظار کرتے رہے, 2-3 بج گئے. پھر دوسری پارٹی والے آ کے ایک کوٹ پہ 5,000 دے کے گئے. پھر معلوم ہوا تیسری پارٹی پہ آنے والے ہیں تو ہم رات بھر سوئے نہیں, اسی فجر کو آ گئے. اب جو آدمی ایک کوٹ کے لیے 5,000 تقسیم کرتا ہو, ایک گھر کے لیے 25,000 یا 50,000 دیتا ہو, اور وہ آدمی اپنی کامیابی کے بعد آپ کے گمان کر سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام بغیر رشوت کے لیے کرے گا؟ آپ نے 1 گنا اگر رقم دیا تو وہ 10 گنا رقم بعد میں نکلوائے گا. کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوگا. دروازہ ہم نے کھولا ہے. شاہدہ فرماتے ہیں کسی پارٹی کی تائید کرنے میں سب سے پہلے یہ خیال کرنا کہ اس پارٹی کی کوئی رقم نہ میں اپنی ذات کے لیے لوں گا, نہ میں اپنے گھر کے لیے لوں گا, نہ میں اپنی مسجد کے لیے لوں گا, نہ اپنے مدرسے کے لیے لوں گا. بس متفقہ طور پر محلے کے اعتبار سے, شہر کے اعتبار سے اگر ووٹ دیں تو کل کے دن وہ قدر کرے گا ہمارے ووٹوں کی. ورنہ ہمیں پیسے دے کر بولے گا ہم تو خرید لیے, ہم تو خرید لیے. اور ہر آدمی کا ووٹ قابل اعتماد ہے اور یہ وزندار ہے, یہ نہ سمجھے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی سیب خریدنے کے لیے گیا, اور بعض علاقوں کے اندر ابھی بعض جگہ پر بعض مارکیٹوں میں مالوں میں یہ سیب جو ہے وزن کے حساب سے بیچا جاتا ہے. 7 سیب آتے ہیں, 4 رکھ دیا, ابھی وزن پورا نہیں ہوا, 5 رکھ دیا, وزن پورا نہیں ہوا, 6 رکھ دیا, وزن پورا نہیں ہوا, 7واں رکھ دیا تو وزن پورا ہو گیا. اگر 7واں بولے کہ میری کیا ضرورت, 6 تو ہے ہی, میں الگ جاؤں گا, تو دوسرا آدمی قابل ہو جائے گا. سروے کے حساب سے پورے ہندوستان کے اندر اور ہمارے ریاست کے اندر 70% ووٹ زیادہ ہمارے مسلمانوں کے, 70% مسلمانوں کے ووٹ زیادہ ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, یہ 70% ووٹ 3 جگہ پر تقسیم ہو چکے ہیں. یہ 70% ووٹ 3 جگہ تقسیم ہونے کی وجہ سے گویا کہ 30-32% 30-30% یا 25% ووٹ ہمارے بن رہے ہیں. اور جو غیر مسلم جس کے ووٹ ہیں متحدہ طور پر وہ 35% ہیں, ہمارے 32% اگر تقسیم ہو رہے ہیں تو وہ صرف 3% سے وہ کامیاب ہو رہا ہے. اور الٹا الزام ہے کہ مسلمان اقلیت میں, حالانکہ اکثریت میں, اور الزام یہ ہے کہ مسلمان اقلیت میں. مسلمان اقلیت میں کب ہوا؟ جب یہ اپنے ووٹ میں تقسیم ہو چکا ہے. تعداد میں مسلمانوں نے کبھی تعداد کو نہیں دیکھا. ہاں اگر ووٹ کی باری آئے تو تعداد کو دیکھنا پڑے گا, لیکن جب تعداد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں تو ووٹ تقسیم ہو چکے ہیں. جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی مثال کے لیے مثلا کوئی ہاسٹل ہے, کالج کا نظام چل رہا ہو, وہاں پہ بچے جا کے شکایت کریں کہ روزانہ ہمیں کھچڑی کھٹا دیا جا رہا ہے, ہماری خواہش ہے کہ کبھی کبھی ناشتے میں دوسری چیز بھی دے دی جائے. اب جہاں وہاں کا جو وارڈن ہے اس نے 100 بچوں کو بلایا, اب لاگے پوچھا بھائی تم کیا کھانا چاہتے ہو, تم کیا کھانا چاہتے ہو. اس میں 20 لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کہنے کہ ہم تو کھچڑی کھٹا ہی کھانا چاہتے ہیں. بقیہ جو ہے اس میں سے 18% کہتا ہے کہ ڈوسا کھائیں گے, 15% کہتا ہے کہ پوری کھائیں گے, اور بعض کہتے ہیں اپما کھائیں گے, بعض کہتے ہیں اڈلی کھائیں گے. یہ 100 15-10% کیوں ہو گئے؟ اور جو سب سے زیادہ ہو گئے وہ کھچڑی والے جو پہلے تھے وہ ابھی 20% باقی ہے. بس انہیں کی بات میں قائم ہو گیا اور یہی بات وزندار مانی گئی. اب اس کے بعد بقیہ 100 لوگوں کو آج بھی کھچڑی کھٹا کھانا پڑ رہا ہے, آج بھی کھچڑی کھٹا ہے. ووٹ ایک شہادہ ہے, ایک شہادت ہے, گواہی ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. ووٹ ایک شہادت ہے. یہ کیسے شہادت ہے؟ یہ ایک ایسی امانت کی ذمہ داری ہے. اگر ووٹ غلط جگہ پر اگر ہمارا جاتا ہے, جان بوجھ کر اگر ہم غلط جگہ پر ووٹ ڈالتے ہیں تو بھی ہم مجرم مانے جائیں گے. اگر کسی جگہ پہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تب بھی مجرم مانے جائیں گے. کیوں؟ حق کا فیصلہ تھا, حق کی بات تھی, آواز اٹھانا تھا, ووٹ کا استعمال کرنا تھا, تب بھی استعمال نہیں کیا. اس عنوان پہ میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بات کروں گا. بہرحال اپنی ذمہ داری کو سمجھیں.
کس علاقے کے اندر مسلمان متفقہ طور پر ووٹ دیے تو بہتر ہے. کسی کا اعلان اور کسی کی تائید ہمارا مقصد نہیں ہے. آگے آنے والے حالات چونکہ ہمارے ذرہ برابر رائے تبدیل ہونے کی وجہ سے امت کا نقصان ہو سکتا ہے، امت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر فلسطین کے حق میں ہم دعا نہ کریں ہم گنہگار مانے جائیں گے. آپ کہیں گے ہم تو وہاں موجود نہیں ہیں، ورنہ ہم کھڑے ہو جاتے ان کو پانی دینے کھانا دینے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کھانا پانی نہیں چاہیے، تو وہ ہمیں کھانا پانی نہیں چاہیے، ہمیں مدد چاہیے، یہاں پر افراد کی ضرورت چاہیے. اب ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہم آئے، ہم تو یہاں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، میدان کو اترنے کا وقت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے. خود کی ماں شہید ہو گئی، خود کا باپ شہید ہو گیا، خود کا بھائی شہید ہو گیا، بچے تڑپتے بلبلا کے آنکھوں کے سامنے مر گئے، 4 مہینے کا بچہ مر گیا اپنی آنکھوں کے سامنے. پھر وہ کہہ رہے کہ رونے دھونے کا وقت نہیں، میدان میں اترنے کا وقت ہے. شرعی اعتبار سے سارے علماء کے متفقہ طور پر فتوے کے حساب سے کوئی بھی شخص رقم لیتا ہو اور رقم لے کر ووٹ ڈالتا ہو، وہ رقم اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ رقم اس کے لیے حرام کے درجے میں ہے. وہ رقم کا استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے. شراب پینا جو حرام ہے اس حرام کے درجے میں ہے. کوئی تنظیم کا پیسہ، ہاں اگر کوئی پھر رہا ہو، محنت کر رہا ہو، اپنا وقت نکال کے فارغ کر رہا ہو تو وہ تو محنت کا پیسہ لے رہا ہے، ووٹ کا پیسہ نہیں لے رہا ہے. کوئی ووٹ کے معاملے میں اگر پرسنٹیج پہ اتنا پیسہ اگر لے رہا ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. جب تک ہم پیسوں کے بلبوتے پر اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے ووٹ ڈالیں گے، جب تک امت کا بھلا ہونے والا نہیں ہے، جب تک امت کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جتنے ہمارے لیڈران ہیں جو دبے ہوئے ہیں، کیوں دبے ہوئے ہیں؟ یا ناجائز زمینات ان کے پاس موجود ہیں، یا ناجائز مال ان کے پاس موجود ہیں، یا ناجائز کاروبار کو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دکھ کی رگ پہ ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی انسان جس کا پیچھے کا معاملہ بھی صحیح ہو، آگے کے معاملات بھی صحیح ہو، بینک کا معاملہ بھی صحیح ہو، گھر کا معاملہ بھی صحیح ہو، وہ گواہی دینے کے لیے، گواہی واپس لینے کے لیے کبھی ڈرتا ہے. مسلمان لفظ انسان جب بھی گیا کسی معاملے کے لیے اپنے اختیارات بھلا دیا، گویا کہ وہ غلامی زندگی گزار رہا ہے. ووٹ کو خریدنا، ووٹ کو بیچنا، گویا کہ وہ غلامی زندگی گزار رہا ہے. کوئی بغیر لین دین کے اگر ووٹ دیا تو اس زمانے کا وہ مرد مجاہد ہے، وہ قوم کے لیے کام کر رہا ہے. اگر کسی نے بغیر کسی لین دین کے اگر ووٹ دیا ہے تو اس کے ووٹ دینا سارے امت کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. وہ کیسے میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سوچ سمجھ کر صحیح مسئلہ صحیح قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وہ ادارے کے جانب سے جو 2 طلبہ ہیں، ایک طالبہ ہیں، ایک طالب علم ہے، دونوں نے الحمدللہ قرآن کو مکمل کیا ہے. 2 دن سے اسفار کی وجہ سے دعا کی ترتیب نہیں بنی. پھر کل شام میں بھی وہ آسٹریلیا سے فون کر کے دعا کی ترتیب بنا رہے تھے. ایک دم خیال آیا کیوں نہ محمدیہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد دعا میں شامل کر لیں. اسی لیے وہ لوگ لنک بھی بنا دیے ہیں، اور تو نماز کے بعد انشاءاللہ وہ ختم قرآن کی دعا بھی ہوگی. اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. رقم کے سلسلے میں گویا ووٹ کو بیچنا یا خریدنا شرعی اعتبار سے حرام ہے، اور آنے والے زمانے اور آنے والے حالات اور آنے والے دنوں کے لیے، فیوچر کے لیے جو نقصان ہوگا اور جن لوگوں نے اپنے ووٹ کا غلط استعمال کیا وہ سب ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور حشر کے میدان کے اندر وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ پہلے زمانے میں جو خلافت ہوا کرتی تھی وہ صرف اہل علم جو دانشمند طبقہ ہے. اہل علم سے مراد یہی نہیں کہ جو صرف حافظ ہوں گے یا عالم ہوں گے، بلکہ دانشمند جو طبقہ ہے وہ لوگ بیٹھ کر انتخاب کرتے تھے کون ہمارا حاکم ہوگا. بہرحال اب جمہوری نظام قائم ہوا ہے، اس سلسلے میں بھی امت کے لیے جو بہتر، جو مناسب، جو موضوع ہوگا اس کے لیے اپنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر، اپنے ذاتی فائدے سے ہٹ کر، اپنے نوکریوں کے فائدوں سے ہٹ کر اور مالی فائدے سے ہٹ کر
اگر ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو سارے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہو جائے گا کہ بھئی ایک کو ووٹ دیں، کیونکہ کوئی لینا مسئلہ ہے، نہ دینے کا مسئلہ ہے، نہ پیسوں کا مسئلہ ہے، کسی کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو ووٹ دے رہے ہیں امت کی بھلائی کے لیے، امت کے خیر کے لیے، امت کی عافیت کے لیے، امت کی سلامتی کے لیے، امت کی یکجہتی کے لیے، تو پھر ایک مسلمان کی حفاظت کرنا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور سارے مسلمان، ہمیں تو فکر ہوتی ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، خود اپنے ریاست میں، خود اپنے ملک کے اندر اگر ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو ہم اپنے ناخن کے ہوش نہیں لے رہے ہیں کہ ووٹ کا صحیح استعمال کر کے جمہوری نظام کو، ویسے تو ساری حکومتیں نقصان پہنچانے والی ہیں، لیکن زیادہ نقصان پہنچانے سے کم نقصان پہنچانے والی حکومت کا کم سے کم تائید کر لیں تو پھر مسلمان اس کو برداشت کر لے گا۔ ہماری رائے اگر غلط ہو، ہمارا انتخاب اگر غلط ہو جائے تو پھر معاملہ مسئلہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا، ان باتوں پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور دوسری بات بھی یہ ہے، لوگ الحمدللہ کاروبار کے اور دوسرے مصروفیات کے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اب اس مرتبہ 5 منٹ پہلے بیان ختم کیا گیا، اگلے جمعہ میں پھر انشاءاللہ اور 5 منٹ پہلے بیان ختم کر دیا جائے گا۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وقت کی پابندی کر لیں، اور ہمیں بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ہم سلام پھیر کے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ وضو بنا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی نماز سرے سے چھوٹ جا رہی ہے، تو اس کی رعایت کرتے ہوئے وقفے سے آپ بھی اس کا خیال رکھیں۔ جمعہ کا ایک موقع ہے، ایک لمحہ بھی اللہ کی راہ میں گزرتا ہے۔ ویسے آپ کی محنت، آپ کی مشقت، یہ بھی اللہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے محنت، یہ بھی اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے، لیکن اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ایک ایک لمحہ بھی بندہ اگر کوئی مسجد میں گزارتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اس کو عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، قبل نماز سے پہلے بھی اعلان ہوا، الحمدللہ 2 طلبہ جو ہمارے ادارہ مدینہ علوم سے وابستہ ہے، جنہوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈال دی کہ اس جمعہ کے موقع پر مختصر دعا ہی صحیح، اس دعا کے درمیان آپ حضرات کو بھی شامل کر لیں یا ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، دونوں برکتوں سے خالی نہیں ہیں۔ قرآن کے ختم ہونے کے بعد دعا، یہ بھی برکت ہے، مسجد میں دعا، یہ بھی برکت ہے، جمعہ کے دن اور بھی برکت ہے، جمعہ کے بعد جمع ہونے کی دعا وہ اور بھی برکت ہے، جمع الجمع، ساری برکتیں جب جمع ہو جائیں گی، دعا کریں گے، اللہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایسی برکت اور ایسی رحمت کی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارہا مستفیض فرماتے رہیں، اور دعا ہوگی انشاءاللہ حضرات دعاؤں کا خاص اہتمام بھی کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، وأكرم لبيك وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سب پر رحم کا، کرم کا، درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ دنیا میں بھی ہم سب کو بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب ہم سب کو عطا فرما. دنیا و آخرت کے جتنے شر فتنے برائیوں سے پناہ مانگی ہیں، اے اللہ ہم سب ان شرور و فتن سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو مکمل مغفرت فرما، کامل مغفرت فرما. دنیا و آخرت میں عافیت کاملہ، راحت کاملہ، صحت کاملہ، حیات طیبہ نصیب فرما.
اے اللہ اپنے ذکر کرنے، نعمتوں کا شکر کرنے، اپنی عبادت خوب بناؤ سنوارنے کی اے اللہ ہمیں ہمیشہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی خوشنودی، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ آج تک آپ کے بندوں نے جو جو دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان سب دعاؤں میں ہم سب کو حصہ شامل حال عطا فرما۔ اے اللہ جو حج کر چکے ہیں ان کے حج کو قبول فرما، جو عمرہ کر رہے ہیں ان کی عمرہ کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل حال عطا فرما دے۔ اے اللہ آج کی مبارک مجلس، مبارک محفل، اے اللہ مبارک لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کے دل میں تمنائیں، ارادے، امیدیں، ہر ایک بابرکت اپنے عمل سے، اپنے علم سے، اپنی نورانیت سے، اپنے فکر سے، اپنے ذکر سے، اپنی تلاوت سے اے اللہ ان کی لاج رکھ کر ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ خصوصاً ادارے کی جو طلباء نے قرآن پاک کو مکمل کیا، صدا اور حسین، اے اللہ ان کے قرآن پڑھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کو یاد کرنے، اس کو سمجھنے پڑھنے میں کچھ کمی کوتاہی ہو تو معاف فرما، سننے سنانے میں خطا ہو تو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی کاوشوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس قرآن پاک کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہو تو معاف فرما کر اس کا ثواب جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو پہنچا کر، خصوصاً اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ ان بچوں کو اے اللہ دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ اس قرآن پاک کی برکت سے ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ حاضرین مجلس کو، سامعین کو اے اللہ اپنے شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ محفل کو قبول فرما۔ اس قرآن پاک کی برکت سے جائز حاجات کو مکمل فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ، صادقہ نصیب فرما۔ خصوصاً اے اللہ احمد عبد الرحمن عمیر صاحب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، خیر و برکت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو ان بچوں کے والد ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، ان کی تلاوت کروانے کو، پڑھانے کو قبول فرما۔ لمنہ فاطمہ محمد شہاب الدین کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ افشا فاطمہ حاجرہ بیگم محمد عمران کو اہلیہ اے اللہ ملیحہ کونین ان کے اے اللہ ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ شاکرہ بیگم صابرہ پروین کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ ان بچوں کے رشتہ داروں میں جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب، نادیہ بیگم، سید امیر صاحب، آصف علی، جعفر صاحب، خیر النساء صاحبہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو کروٹ کروٹ چین، سکون، راحت، اطمینان، عافیت نصیب فرما۔ خصوصاً اے اللہ ہم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ مظلوم فلسطین جو شہید ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ نام بلی میں چند دن پہلے جو حادثہ پیش آیا اے اللہ کیمیکل کی آگ لگنے کی وجہ سے جتنے شہادت پا چکے ہیں اے اللہ دم گھٹنے سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو کیا پتا تھا یہ آخری نیند ہوگی، یہ آخری سانس ہوگی، یہ آخری وقت ہوگا۔ اے اللہ جتنے حضرات، جتنے معصوم بچے بہنیں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اے اللہ ان کے درجات قرآن پاک کی برکت سے بلند فرما۔ اے اللہ ان کے لواحدین کو، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما۔ خصوصاً اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے حاضرین مجلس کو، ان بچوں کے گھروں کے، ان کے رشتہ داروں کو اے اللہ خیر و برکت کا، عافیت کا مرکز بنا دے۔ خصوصاً اے اللہ مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ فرما۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے اے اللہ اس دنیا سے اس حال میں اٹھا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں، اپنے غضب اور ناراضگی سے بچا لے، والدین کی غضب اور ناراضگی سے بچا لے۔ اے اللہ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کے معنی کو سمجھنے والا بنا۔ اے اللہ اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے مسائل کو جان کر زندگی میں رونق لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کے انوارات، برکات، ثمرات اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کے احکام کو جاننے، سمجھنے، عمل کرنے اور بچوں کو
تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن کا حق ہے اس کو پڑھا جائے، قرآن کا حق ہے اس کو سمجھا جائے۔ اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کے اختتام میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی پڑھائی سنت گویا اس بات کا اعلان ہے کبھی تلاوت ختم نہیں ہو سکتی، تلاوت کا سلسلہ تا حیات جاری رہنا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں رمضان میں ہی پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، بقیہ دنوں میں روزانہ ایک پارہ کم سے کم یا اس سے کم ایک رکوع قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کے اکثر و بیشتر حصے اے اللہ مخصوص آیتیں میں اللہ پنسرا ہم میں سے ہر ایک کو یاد کرنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نماز ایسی بنا کہ امام و خطیب کی غیر موجودگی میں بھی اے اللہ عام نوجوان بھی اے اللہ مصلی کو سنبھال سکے۔ اے اللہ ایسا نمازی بنا، اے اللہ ایسا نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں ان کے نکاح کو آسان فرما۔ اے اللہ جو طلاق شدہ ہیں ان کا اثر و نکاح عطا فرما، بیوہ ہیں ان کا اثر و نکاح عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے بچے بچیاں نکاح کے انتظار میں ہیں، نکاح کو آسان فرما، دنیا کو مشکل سے مشکل بنا دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔